الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے، اس سے زیادہ بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ اور جس مسجد میں نماز جمعہ ہوتا ہے، جس مسجد میں تراویح ہوتی ہے، جس میں باجماعت نماز ہوتی ہے، اس میں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ اعتکاف کرے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو تمام جو اہل محلہ ہیں وہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر وہاں پر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو البتہ جیسے نماز جنازہ میں اگر کوئی ایک بندہ بھی شرکت نہ کرے تو پھر سارے گنہگار ہوتے ہیں، تو اسی طرح اعتکاف میں کم از کم ایک بندہ ضرور بیٹھے۔ اعتکاف بیٹھنے والا اللہ کے ساتھ گوشہ نشینی چاہتا ہے، خلوت چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کرنا چاہتا ہے۔ علیحدگی میں اس کو یہ وقت میسر ہوتا ہے، رات میں، دن میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ذکر اذکار کرنا۔ اس طرح سے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ معتکفین کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے اندر ہی ٹھہریں، اور جس جگہ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے وہ مسجد کا ایریا ہے، وہ مسجد کی جگہ ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ وہ چاہے صحن ہے یا مسجد کی عمارت ہے، اس کے اندر وہ رہ سکتا ہے، اور بلا ضرورت اگر وہاں سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف سنت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قضا بھی ہے۔ اس کی قضا 10 دن کی نہیں ہے، 1 دن کی ہے، کہ 1 دن غروب آفتاب سے پہلے جا کر پھر مسجد میں بیٹھ جائے اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد باہر نکلے، تو یہ اس کی قضا ہوگی۔ البتہ قضائے حاجت کے لیے، غسل کے لیے، وضو کے لیے باہر جا سکتا ہے، اور غسل بھی اگر ضروری ہے تو صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا روزانہ کی بنیاد پر جیسے عادت ہوتی ہے نہانے کی، ایسے نہانے کے لیے نہیں جا سکتا۔ گرمی بہت زیادہ شدید ہے تو جتنا دیر وضو کرتے ہیں اتنی دیر اگر وہ جاتا ہے غسل خانے میں اور پانی بہا کے آ جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ باہر جا کر مسجد کے باہر گپ شپ کرنا، گفتگو کرنا یا ایسے ٹھہر جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکفین کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20ویں روزے کو اور 21 کی رات شروع ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ موبائل وغیرہ اگر یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے ضروری بات کرنے کے لیے، میسج کے لیے، پیغام کے لیے، یا ریسرچ اور تحقیق کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو کر سکتا ہے۔ اگر فلمیں ڈرامے ہی دیکھنے ہیں، اگر واٹس ایپ ہی یوز کرنا ہے، اگر فیس بک ہی دیکھنی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے گھر میں بیٹھا رہے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معتکفین کو چاہیے کہ وہ خلوت نشینی اختیار کریں، لیکن جس طرح سے عام لوگ اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹ لیتے ہیں اور کسی سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتے اور پردے لگا لیتے ہیں، اس طرح کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اتنی بھی سختی نہیں ہے۔ البتہ چاہیے کہ اپنے لیے اگر گوشہ نشینی چاہتا ہے تو پردہ لٹکا لے، لیکن ضرورت کے وقت اس کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ احتلام ہو جائے مسجد میں تو وہاں بیٹھے بیٹھے
तयम्मुम करे, तयम्मुम करके फ़ौरन बाहर निकल जाए और जाकर गुस्ल करे और कपड़े चेंज करे, वापस आ जाए, उसका एतकाफ़ फिर शुरू है, उसका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। तो ये ज़रूरी मसाइल थे जिससे आगाह करना ज़रूरी था। अल्लाह ताला सबको एतकाफ़ की सआदत नसीब फरमाए। और जो हज़रात एतकाफ़ बैठ रहे हैं, ख़वातीन अपने घरों में एतकाफ़ करती हैं, जिस कमरे के अंदर वो एतकाफ़ करना चाहती हैं वही उनके लिए मस्जिद है, उसी में वो रह सकती हैं, उसी में बैठ सकती हैं। अगर उन्होंने एक ख़ास जगह मुंतखब की है तो फिर वो ख़ास जगह उनके लिए एतकाफ़ की जगह होगी। उससे बाहर जाएंगी तो फिर बिला ज़रूरत अगर जाएंगी तो एतकाफ़ टूट जाएगा। तो ये एतकाफ़ जो है सुन्नत मुअक्कदा है और कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो तो गुज़र रही है, कुछ लम्हात अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की बंदगी के लिए, और इस तरह दुनिया से लाताल्लुक़ होकर, कटाफ होकर और गोशनशीन होकर सिर्फ़ अल्लाह की याद करना, ये रमज़ान मुबारक के लम्हात में मुयस्सर आता है। तो ये सआदत भी हासिल करनी चाहिए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।